پیارے بچوں اور عزیز ساتھیوں، اس سے قبل میں نے قرآنی قاعدہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تھا، جس کے کافی اچھے تاثرات رہے اور مزید لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ چونکہ ہندوستان کے اکثر علاقے میں نورانی قاعدہ پڑھائی جاتی ہے، لہذا نورانی قاعدہ کو بھی اپلوڈ کر دی جائے۔ انشاءاللہ اسی مناسبت سے آج سے انشاءاللہ نورانی قاعدہ کا ایک ایک سبق یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیے تختی نمبر 3، تختی نمبر 1 2 میں چھوڑ دیا ہوں، چونکہ بالکل یہی سیم سبق آپ آگے والی ویڈیو میں جو اپلوڈ کر چکا ہوں قرآنی قاعدہ والی میں، اب دیکھ لیجیے گا۔ تختی کہتے ہیں سبق کو یا لیسن کو کہتے ہیں۔ دیکھیے تختی نمبر 3، حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش تینوں کو ملا کر کے حرکات ہوتا ہے۔ اگر صرف زبر رہے گا تو حرکت، یا صرف زیر رہے گا تو بھی حرکت، اگر صرف پیش رہے گا تو بھی حرکت، تینوں کو ملا کے حرکات کہتے ہیں۔ گویا حرکات میں زبر کی بھی ایکسرسائز پڑھیں گے، زیر کی بھی ایکسرسائز پڑھیں گے اور پیش کی بھی ہم پڑھیں گے، پر آج ہم پڑھیں گے پہلے زبر کی مشق، اسے ایکسرسائز کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھیے یہاں، اب ایک چیز اور دیکھیے، لیکن زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، اس کو کھینچتے نہیں ہیں، کھینچنے کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں اس کی ویڈیو اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے اس کو ہمیشہ معروف پڑھتے ہیں، مجہول سے بچنا چاہیے۔ الف کی پہچان جو بتائی گئی، الف ہمیشہ یاد رکھے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر یہ بنا ہے نا یہاں، اس طرح اگر 1 لکھے، 1 لکھے اور 1 کے بعد ہم نے کچھ بھی ڈال دیا 2 3 4، تو اب وہ 1 نہیں رہا، وہ بدل جاتا ہے، ایک سنگل ہوتا ہے۔ اس طرح سے الف کی پہچان یہ ہمیشہ خالی رہے گا۔ اس کے اوپر چاہے زبر آ جائے، نیچے زیر آ جائے، چاہے پیش آ جائے، چاہے جزم آ جائے، چاروں حالت میں یہ الف الف نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور حمزہ کو جلدی پڑھتے ہیں اور الف کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، بس یہی فرق ہے۔ تو یہ الف نہیں رہا، کیوں؟ الف کی پہچان ہمیشہ خالی، زبر زیر پیش سے وہ خالی رہے گا یا جزم سے بھی خالی رہے گا۔ آئیے ہم اس کی ایکسرسائز پہ اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، با زبر، دیکھیے زبر بولیں گے، زا کی آواز بہت پتلی نکلتی، سیدھی ہوتی ہے ہلکی سی۔ با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، تلفظ بھی نکالیے، ح تیز چلتے اس طرح کا ساؤنڈ نکلے گا۔ ح زبر ح، خا زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، یہاں دیکھیے را زبر را، ز زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش۔ میں تھوڑا ہولڈ کر کے پڑھا، رک کر کے، تاکہ میرے ساتھ آپ پڑھتے رہیں۔ صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا کی آواز موٹی نکلتی ہے۔ طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین حلق سے، عین زبر ع، غین بھی حلق سے، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر و، ہا زبر ها، حمزہ زبر ا، یا زبر یا زبر یا۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھنے میں جھٹکا دیں گے، جیسے با زبر با، تا زبر تا، اس طرح نہیں، جیسے میں پڑھا ہوں نارمل پڑھیے گا۔ اب مشق، مشق کہتے ہیں ایکسرسائز کو۔
اس کو ہمیں ملا کے پڑھنا ہے، پہلے ہجے کرنا سیکھیں گے، پھر اس کو متن پڑھیں گے ملا کر کے۔ پہلے دال پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے، دال زبر د، را زبر را، درا، اب ان دونوں کو جوڑ دیں گے، درا، سین زبر سا، تینوں کو جوڑیے، درس درس درس، آگے اسی طریقے سے واو زبر و، دال زبر د، ود ود، عین زبر ع، ودع ودع، آگے عین زبر ع، با زبر ب، عب عب، دال زبر د، عبد عبد، آگے کاف زبر ک، سین زبر س، کس کس، با زبر ب، کسب کسب، دال زبر د، خا زبر خ، دخ دخ، لام زبر ل، دخل دخل، با زبر ب، لام زبر ل، بل بل، غین زبر غ، بلغ بلغ، واو زبر و، جیم زبر ج، وج وج، دال زبر د، وجد، سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد سجد۔ اب اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر اجرا کرنا کہتے ہیں الگ الگ ایک ایک چیز کی ڈیفینیشن کرنا۔ اس کو اگر ہم اجرا کریں گے تو کہیں گے دال پر زبر کی حرکت ہے اور زبر کی حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے۔ را پر زبر کی حرکت ہے، زبر کی حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جلدی پڑھے۔ تو زبر زیر پیش چونکہ ہمیشہ جلدی پڑھا جاتا ہے، بہت کھینچا نہیں جاتا ہے۔ اس طریقے سے پڑھے گا انشاءاللہ تو قرآن کریم آپ کو صحیح پڑھنے آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔